حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کہاں ہے، زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنے سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں کہ میں خوش تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اس سے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ محبت کے جمیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہی ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی ہیں، ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے انسان کی نہیں، غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے۔ انسان کو اپنے دکھ سیلیبریٹ کرنے چاہیے، جیسے کہ منہ پہ ہنسی سجا کر، اچھے سے بال بنا کر، سب سے پسندیدہ کپڑے اور پسند کے رنگ کا انتخاب کر کے۔ کوئی دیکھے تو بکھرا ہوا نہ سمجھے، کیونکہ ہمدردی زہر لگتی ہے۔ میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹی لڑکی کتنی ہی پڑھی لکھی یا ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ننگے سر بری لگتی ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے، لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور بدلنے والے کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانا۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔
تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے۔ بہت برا اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا واحد مددگار ہے، جس سے محبت کی جائے، اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ قیامت کے دن ساری کرنسی فیل ہو جائے گی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سکہ چلتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجہ اتنا بلند و بالا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ۔ سب سے بلند درجہ جنت الفردوس ہے، جنت کا درمیانی مقام فردوس ہے، عرش الہی فردوس پر ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس لیے تم جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی، مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔